اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کی شرائط کیا ہیں؟ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور سنت کے مطابق استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ استخارے کے لفظی معنی ہیں خیر طلب کرنا۔ شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے مثلاً کاروبار، شادی یا سفر وغیرہ کا ارادہ کرنے سے قبل 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی تو پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کیا، ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا۔ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے جانتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کر کے استخارے کے لیے 2 نفل پوری توجہ، خشوع و خضوع سے پڑھیں، سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور درود شریف پڑھیں۔ مسنون دعائے استخارہ عاجزی، انکساری، یقین اور توجہ سے پڑھیں۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا جو طریقہ سکھایا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور خود ساختہ طریقوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہوگی۔ استخارے کی آداب و شرائط یہ ہیں۔ استخارہ خود کریں۔ کسی اور سے استخارہ کروانا خصوصاً معاوضہ دے کر سنت سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بیمار ہونے پر دوا مریض کو پینا ہوتی ہے، کسی دوسرے کے دوا پینے سے مریض کو فائدہ نہیں ہوگا۔ استخارہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بار کیا جائے، بلکہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں کثرت پسندیدہ ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد باتیں کریں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جائے، البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا۔ بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے، مثلا شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں مومن کو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہو۔ امام ابن القیم الجوزیہ فرماتے ہیں، انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے بندے کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسی پہ راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بندے کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ رائے اختیار کریں۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، البتہ بہتر ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں، لیکن خواب آنا ضروری نہیں۔ اصل بات قلب رجحانی اور اطمینان ہے۔ اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ آپ کا بہت۔